خاموشی کی سرگوشی بائی اوشو۔ اگر اس لمحے اسی وقت میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے، جواب دینے کی جلدی نہ کریں، بس سنیں۔ کیا آپ واقعی یہاں موجود ہیں؟ آپ کا جسم شاید اس اسکرین کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں شاید یہ ویڈیو دیکھ پا رہی ہیں، لیکن کیا ریئل آپ یہاں ہیں؟ یا یوں ہے کہ آپ کا ایک حصہ کہیں ماضی میں اٹکا ہوا ہے، کسی پچھتاوے میں، کسی گلٹ ٹرپ میں، کسی آدھی ادھوری بات میں، کسی زخم میں؟ یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا ذہن کہیں مستقبل میں بھٹک رہا ہو، کسی خوف میں، کسی اندیشے میں، کسی امید میں، کسی خواہش میں، کسی منصوبے میں۔ اگر ایسا ہے تو ایک بات پکی ہے، آپ زندہ نہیں ہیں۔ آپ صرف یہاں موجود ہیں مادی شکل میں۔ زندگی آپ سے گزر رہی ہے، مگر آپ صرف تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ آج جو آپ کتاب سنیں گے یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی مذہبی درس بھی نہیں ہے، کوئی روحانی گہری باتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ جسٹ ایک میٹنگ ہے، ایک ملاقات۔ لیکن یہ ملاقات باہر کہیں نہیں برپا ہوگی، یہ ملاقات آپ کے اندر ہونے والی ہے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ شور کی دنیا ہے، لفظوں کا شور، تھاٹس کا شور، اپینینز، تجزیے، نظریات، عقیدے، ہر طرف آپ کو شور ہی شور ملے گا۔ اور اس شور میں انسان نے ایک چیز کھو دی ہے، قربت، زندگی سے قربت۔ نہ انسان کے قریب ہے، نہ انسان خود اپنے قریب ہے، نہ ہی وہ اس راز، اس مسٹری کے قریب ہے جسے کبھی خدا کہا گیا، کبھی الٹیمیٹ ٹروتھ، کبھی الٹیمیٹ ریئلٹی، کبھی ہستی۔ قدیم زمانوں میں ہندوستان میں اس قربت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اپنشد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قریب بیٹھنا۔ لیکن یہ جسمانی قربت نہیں ہے۔ دو جسم تو قبر میں بھی قریب ہو سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان کی روحیں میلوں دور ہوں۔ اپنشد کا مطلب ہے دو شعوروں کا، کانشیسنیسز کا اتنا قریب آ جانا کہ درمیان میں باقی نہ رہے، نہ سوال نہ جواب، نہ سکھانے والا نہ سیکھنے والا، صرف ایک خاموش، زندہ، لرزتی ہوئی موجودگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ مرتے ہیں اور جنم ہوتا ہے سچائی کا۔ اسی لیے میں کہوں گا، اگر آپ یہاں صرف معلومات لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سفر آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھک چکے ہیں، جانتے جانتے، سمجھتے سمجھتے، سوچتے سوچتے، پوچھتے پوچھتے، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جو میں مس کر رہا ہوں مگر یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا، تو پھر رکیے، کہیں مت جائیے، کیونکہ یہ دروازہ ہے، دروازہ جس کے پار کوئی یقین تمہیں نہیں ملے گا، صرف ایک چیز ملے گی، لبریشن، آزادی۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نوئنگ از پاور، جاننا طاقت ہے، کہ علم روشنی ہے، کہ سوال کرنا ترقی ہے۔ لیکن ہمیں کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ علم بوجھ بھی بن جاتا ہے، سوال زہر بھی ہو جاتا ہے، کہ ذہن قید خانے بھی بن جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود پیس کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں وہ گریس کیوں نہیں ہے؟ تمہارے تھاٹس میں وہ تنظیم کیوں نہیں ہے؟ تمہارے دل میں وہ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ کیوں اتنی عبادتوں، اتنی کتابوں، اتنے گروز، پیروں، مرشدوں، پنڈتوں، مولویوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے اندر ایک خالی پن ہے، ایک انفلفلمنٹ، ایک ابدی ناکاملیت کا احساس؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ سچائی جانی نہیں جاتی، سچائی جی جاتی ہے، اور جینے کے لیے ایک چیز کو چھوڑنا ضروری ہے، وہ ہے ذہن کا شور، تھاٹس کا مسلسل بہاؤ، جسے تھاٹ موومنٹ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ کتاب، یہ باتیں آپ کو کوئی نیا عقیدہ نہیں دیں گی، یہ آپ سے پرانے عقیدے چھینیں گے، یہ آپ کو کوئی نیا سہارا نہیں دیں گے، یہ آپ سے تمام سہارے چھینیں گے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی سہارے کے بغیر کھڑا ہونا سیکھ گیا وہ ہے آزاد۔
इस सफ़र में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ टूट रहा है। आपके ख़यालात, थॉट्स टूटेंगे, आपके इज़्म, अक़ीदे टूटेंगे, आपकी वो पहचान, आइडेंटिफिकेशन टूटेगी, आपका वो मैं जिस पर आपको बड़ा नाज है वो दरारों से भर जाएगा, बिखरता नज़र आएगा। घबराना नहीं है, जो टूट रहा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ वो झूठ है जिसे तुम समझे रखा है। ये सफ़र आसान नहीं है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, ये सफ़र खूबसूरत ज़रूर है, मगर ये सफ़र नरम नहीं है। एक शायर ने कहा था, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये सफ़र नींद नहीं देगा, जगाएगा। ये तसल्लियाँ नहीं देगा, बेचैन करेगा, वो बेचैनी जो सच की तरफ बढ़ाती है। और आखिर में एक लम्हा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बहुत खामोश, बहुत सादा, जहाँ तुम्हें रुकना होगा, जहाँ तुम रुकने पर मजबूर होगे। वो लम्हा जिसमें न सवाल होगा, न जवाब, न डर होगा, न उम्मीद। हाँ, आप होंगे। वो लम्हा तुम बता न सकोगे, बयान न कर सकोगे, तशरीह नहीं कर सकोगे। ये वो लम्हा है जो सूफियों को मिलता है, इसीलिए सूफी खामोश हो जाता है, इसीलिए बुद्धा मुस्कुरा देता है, इसीलिए उपनिषद कहते हैं करीब बैठो और सुनो नहीं, हो जाओ। तो अगर आप तैयार हो कुछ जानने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए, तो अगर आप तैयार हो अपने जहन को दरवाजे पर छोड़कर अंदर दाखिल होने के लिए, तो आओ सफ़र शुरू करते हैं। और जो एक बार इस खामोशी को सुन ले, वो फिर कभी पुराना नहीं रहता, वो हमेशा ज़िंदगी की तरह नया रहता है। चैप्टर नंबर 1, रूहानी कुर्बत का राज और खामोशी की ज़बान। आज की शाम हम यहाँ एक सफ़र का आगाज़ करने के लिए जमा हुए हैं। ये सफ़र किसी नई ज़मीन की दरियाफ्त का नहीं है, ये सफ़र पहाड़ों की चोटियों को सर करने का नहीं है, और ना ही ये सफ़र समंदरों की गहराइयों को नापने का है। ये सफ़र उससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है, कहीं ज़्यादा मिस्ट्री भरा, पुरअसरार और कहीं ज़्यादा हसीन। ये सफ़र है अंदर का सफ़र। ये इस हकीकत की तरफ वापसी है जिसे हमने सदियों पहले भुला दिया था। ये उस घर की तलाश है जिसका पता हमारे दिलों पर लिखा है, मगर जहनों पर धूल इतनी है कि वहाँ इस पते को हम देख नहीं पाते। हम यहाँ एक ऐसे तजर्बे के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसका नाम कदीम ज़बानों में था उपनिषद। इस लफ्ज़ का मतलब बहुत सादा है, लेकिन इसकी गहराई समंदरों से भी गहरी है। इसका मतलब है करीब बैठना। लेकिन ये जिस्मानी कुर्बत की बात नहीं हो रही। जिस्मानी तौर पर आप किसी के बहुत करीब हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हो सकता है आपके दरमियान मीलों का फासला हो। आप एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर लेट सकते हैं, लेकिन आप दो अलग अलग दुनियाओं में आबाद हो सकते हैं। करीब बैठने का मतलब है कि दो रूहें एक ही धड़कन में जम हो जाएं। इसका मतलब है कि शागिर्द और उस्ताद, गुरु और चेला, प्यासा और चश्मा, पीर और मुरीद, मुतलाशी और रोशनी इस तरह एक दूसरे के करीब आएँ कि उनके दरमियान कोई पर्दा ना रहे, ना अल्फाज का पर्दा, ना ख्यालात का पर्दा, ना अना का पर्दा, सिर्फ एक गहरी पुरसकून और लर्जा खेज खामोशी बाकी रहे। इस किताब का मकसद आपको कुछ सिखाना नहीं है। ये कोई निसाबी किताब नहीं है, ये मालूमात का कोई ज़ख़ीरा नहीं है। मालूमात तो आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। लाइब्रेरियाँ किताबों से भरी पड़ी हैं, इंटरनेट पर इल्म का सैलाब आया हुआ है, लेकिन क्या इस इल्म ने इंसान को सुकून दिया है? क्या इन अल्फाज ने इंसान की बेचैनी को ख़त्म किया है? नहीं, क्योंकि इल्म सिर्फ दिमाग को भरता है, रूह को नहीं। ये किताब एक दावत है, एक बुलावा कि अपने जहन के शोर को बंद करो, अपनी मालूमात के बोझ को उतार फेंको और इस लम्हे में, इस अबदी लम्हे में मेरे साथ करीब बैठ जाओ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अल्फाज की हुक्मरानी है। हम अल्फाज खाते हैं, अल्फाज पीते हैं, अल्फाज ओढ़ते हैं। हमारा जहन 24 घंटे अल्फाज बुनता रहता है। हम हकीकत को नहीं देखते, हम हकीकत पर अल्फाज का लेबल लगाकर उसे देखते हैं। हम फूल को देखते हैं और फ़ौरन कहते हैं ये गुलाब है। जिस लम्हे हमने उसे गुलाब कहा, हमने उसके साथ अपना राब्ता एक्चुअली तोड़ लिया। अब हम फूल को नहीं देख रहे, हम अपने जहन में मौजूद गुलाब की तस्वीर के तसव्वुर को देख रहे हैं। हमने इसके मौजज़े को एक लफ्ज़ में कैद कर दिया है।
وہ جو زندگی تھی اسے ایک مردہ لفظ بنا دیا ہے۔ یہ سفر الفاظ کو توڑنے کا سفر ہے، لیبلز کو چھوڑنے کا سفر ہے۔ یہ اس پنجرے کو کھولنے کا عمل ہے جو ہم نے زبان کے ذریعے خود بنایا ہے اپنے لیے۔ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم کسی سے بہت گہری محبت میں پڑتے ہو تو الفاظ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی حسین غروب آفتاب کو دیکھتے ہو تو آپ خاموش ہو جاتے ہو۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ جو کچھ بھی عظیم ہے، جو کچھ بھی ریئل ہے، جو کچھ بھی حقیقی ہے اور لامحدود ہے، جو کچھ بھی سچا ہے اور ٹروتھ ہے، وہ لفظوں میں کبھی نہیں سمایا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے الفاظ چھوٹے ہیں، سچ بڑا ہے۔ الفاظ پیالے کی طرح ہیں اور سچائی سمندر کی طرح ہے۔ پیالوں میں سمندر نہیں بھرے جاتے۔ آپ سمندر کو کبھی پیالے میں بند نہ کر سکو گے۔ اس پہلے باب میں ہم اس راز مسٹری کی طرف بڑھیں گے جو زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کو، لائف کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جسے آپ نے حل کرنا ہے۔ زندگی بیسیکلی ایک معمہ ہے، ایک مسٹری جسے جیا جانا ہے۔ سائنٹسٹ مسائل کو حل کرتا ہے، صوفی معموں سے، مسٹری سے ڈیل کرتا ہے۔ مسئلہ وہ ہوتا ہے جسے عقل سمجھ سکے، توڑ سکے، تحلیل کر سکے اور اپنی طرف سے اسے حل کر سکے۔ مسٹری وہ ہوتی ہے جو عقل سے ماورا رہے۔ تم جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرو وہ اتنی گہری ہوتی جائے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے کہ سمجھنے والا مٹ جائے اور صرف سمجھ باقی رہ جائے۔ ہم یہاں ایک کمیونین کے لیے موجود ہیں، کمیونیکیشن کے لیے نہیں۔ کمیونیکیشن اور کمیونین میں فرق ہے۔ کمیونیکیشن دماغ سے دماغ کے درمیان ہوتا ہے، یہ لفظوں لیبلوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کے دماغ کا مترجم اسے ڈی کوڈ کرتا ہے اور آپ اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن کمیونین دل سے دل کی طرف ہوتا ہے، یہ روح سے روح کا سفر ہوتا ہے۔ اس میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ الفاظ تو الٹا اس میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کمیونین میں آپ کو کچھ بتا نہیں رہا، بلکہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں۔ میں اپنی خاموشی، اپنا سکون، اپنا نور آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جلتی ہوئی شمع دوسری بجھتی ہوئی شمع کے قریب آئے۔ شعلہ چھلانگ لگاتا ہے اور دوسری شمع بھی روشن ہو جاتی ہے۔ پہلی شمع کا نور کم نہیں ہوتا، لیکن اب کمرے میں روشنی دگنی ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ یہ چراغ سے چراغ جلنے کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بجھی ہوئی شمع جلتی ہوئی شمع کے قریب آئے۔ اسے اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنا فاصلہ ختم کرنا ہوگا، اسے جھکنا ہوگا، اسے قریب بیٹھنا ہوگا۔ یہی اپنشد کا مطلب ہے۔ آج کی دنیا میں انسان کو غور سے دیکھو، یہ اکیلا ہو گیا ہے، یہ ہجوم میں نظر آتا ہے مگر تنہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے قریب ہونے کا، قریب بیٹھنے کا فن کھو دیا ہے۔ وہ درختوں کے قریب نہیں بیٹھتا، وہ ستاروں کے قریب نہیں بیٹھتا، وہ اپنے محبوب کے قریب تک نہیں بیٹھتا۔ جسمانی طور پر تم کہو گے کہ ہاں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہمیشہ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں دور۔ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے یا ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہاں اور ابھی، ہیئر اینڈ ناؤ میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اور جسے تم خدا کہتے ہو، الٹیمیٹ ریالٹی کہتے ہو، سچائی کہتے ہو، یا کہو جسے تم سکون کہتے ہو، وہ صرف یہاں اور ابھی، ہیئر اینڈ ناؤ مل سکتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو واپس لانے کی کوشش ہے، یہ آپ کو اس لمحے میں لنگر انداز کرنے کی کوشش ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی تمام تر منطق، لاجک، اپنے تمام تر سوالات، اپنے سارے شک دروازے پہ چھوڑ کر اندر آنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں جوتے اتار کر آنے ہوں گے، اور ذہن خیالات کا جوتا ہے جو بہت گندا ہو چکا ہے، یہ صدیوں کی دھول سے اٹا ہوا ہے، اسے باہر چھوڑ کے آنا ہوگا، ننگے پاؤں، ننگی روح کے ساتھ اندر آنا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خاموشی آپ سے کیسے سرگوشیاں کرتی ہے۔ چیپٹر نمبر 2، لا علمی کی حکمت اور سوالات کا زہر۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھے ہیں جو جاننے
نوئنگ کی عبادت کرتا ہے، نوئنگ کو پوجتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جاہل ہونا گناہ ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ سب فیکٹریاں ہیں جو ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں، جو ہمیں ڈگریاں ایوارڈ کرتی ہیں، جو ہمیں کتابیں رٹواتی ہیں، اور کتابیں رٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہو گئے، دانا ہو گئے، وائز ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا تکبر ہے۔ انا تکبر سے طاقت لیتی ہے۔ سقراط نے ایک بار کہا تھا، میں اپنے سارے جاننے سے یہ جان پایا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ ہے دانائی کی چوٹی، وزڈم کی پیک، یہ ہے لا علمی کی حکمت۔ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ جانتے ہو تو آپ اپنے دروازے بند کر لیتے ہو۔ ایک بھرا ہوا پیالہ مزید کچھ نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کا ذہن پہلے ہی جوابات سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ جوابات آپ نے بائبل سے لیے ہیں، گیتا سے لیے ہیں، قرآن سے لیے ہیں یا سائنس کی کتابوں سے، تو سچائی، ٹروتھ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سچائی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا علم سچائی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اصل دانائی جوابات جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ اصل دانائی تو یہ جاننا ہے کہ زندگی کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ زندگی ایک سوال ہے جو ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جواب ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ مردہ چیز گرو نہیں کرتی۔ زندگی تو ہر وقت گرو کر رہی ہے۔ مردہ شخص نے زندگی کے بہاؤ کو روک لیا ہے۔ اس نے ایک زندہ حقیقت کو ایک مردہ نظریے، ایک ڈوگما میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس باب میں ہم اس جھوٹے علم کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس دیوار کو گرانے کی کوشش کریں گے جو آپ نے اپنے اور حقیقت کے درمیان، الٹیمیٹ ریئلٹی کے درمیان کھڑی کر لی ہے۔ ہم سوالات کے زہر کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال دراصل ایک بے چینی ہے۔ یہ دماغ کی کھجلی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ حال میں مطمئن نہیں ہیں، اس پل میں مطمئن نہیں ہیں، ناؤ میں ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ مستقبل میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں، خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ میرے ساتھ برا کیوں ہوا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سننے میں یہ سوالات بڑے اہم لگتے ہیں، لیکن کبھی سوچا یہ کتنے لا حاصل ہیں؟ کیونکہ اگر میں آپ کو جواب دے بھی دوں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کا دماغ فوراً اس جواب میں سے 10 نئے سوال نکال کر لے آئے گا۔ اگر میں کہوں کہ خدا نے دنیا محبت کے لیے بنائی تو آپ پوچھیں گے کہ پھر نفرت کیوں ہے؟ اگر میں کہوں یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے تو آپ پوچھیں گے کرما کس نے بنایا؟ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیاں ہیں۔ صوفی کا راستہ سوال کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ سوال کو توڑنا ہے، اس کو تحلیل کر دینا ہے، ڈیزالونگ دا کویسچن۔ وہ آپ کو ایسا جواب نہیں دیتا جو آپ کی عقل کو مطمئن کر دے، بلکہ وہ آپ کو ایک ایسی حالت میں لے جاتا ہے جہاں سوال ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو حیرت کی وادی میں لے جاتا ہے، وہاں جہاں مسٹری ہے۔ بچے کو دیکھتے ہو، اس کی آنکھوں میں کتنی حیرت ہوتی ہے۔ وہ تتلی کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ معجزہ ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ تتلی کون سی قسم کی ہے، اس کا سائنسی بایولوجیکل نام کیا ہے۔ وہ بس اسے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اس کی لا علمی اس کی طاقت ہے۔ اس کی لا علمی اسے کائنات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، ہم اسے نام سکھاتے ہیں، معاشرہ اسے لیبل دیتا ہے۔ ہم اس کی حیرت کو علم کے بوجھ تلے دبا دیتے ہیں اور وہ اپنی انوسنس، اپنی معصومیت کھو دیتا ہے۔ روحانیت، تصوف کیا ہے؟ ایک سفر، دوبارہ بچہ بننے کا سفر۔ یہ دوبارہ اس لا علمی کو حاصل کرنے کا سفر ہے جو پاکیزہ ہے۔ یہ وہ لا علمی نہیں ہے جو بے وقوفی ہے، بلکہ یہ وہ لا علمی ہے جو عاجزی ہے۔ یہ کائنات کے عظیم اسرار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ یہ لا علمی اعلان ہے کہ اے کائنات، اے ہستی، تو اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم ہے، میں تجھے اپنی چھوٹی سی عقل میں قید نہیں کر سکتا۔ میں تجھے جاننے کی کوشش ہی نہیں کروں گا، میں تجھے پینے کی کوشش کروں گا، میں تجھے جینے کی کوشش کروں گا۔ جب تم اپنے علم کو چھوڑتے ہو، نوئنگ کو چھوڑتے ہو، تو تم خالی ہو جاتے ہو، ایمپٹی۔
और नेचर एम्प्टीनेस को, खला को पसंद नहीं करती। जैसे ही तुम खाली होते हो, कायनात तुम में उमड़ आती है, खुदा तुम में भर जाता है। ये ऐसे ही है जैसे तुम अपने घर की खिड़कियां खोल दो। जब तक खिड़कियां बंद हैं, अंदर की हवा बासी और पुरानी रहेगी। बाहर की ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी, फूलों की खुशबू अंदर नहीं आ सकेगी। आपका इल्म वही बंद खिड़कियां हैं, बस इन्हें खोलना है, इन्हें तोड़ना है। वो कहते हैं अगर हम अपनी ये इन्फॉर्मेशन, अपना ये इल्म छोड़ देंगे तो हम तो जहालत के अंधेरे में खो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इल्म का अंधेरा है जिसने तुम्हें अंधा कर रखा है। जब तुम उधार की मालूमात को छोड़ते हो तो तुम्हारी अपनी अंदरूनी बसीरत, इंट्यूशन जाग उठता है। आपकी अपनी रोशनी जगमगा उठती है। आपको किताबों में लिखे हुए खुदा की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको हर ज़र्रे में, हर पत्ते में, हर धड़कन में खुदा महसूस होता है, सुनाई देता है, दिखाई देता है। इस सफ़र में मेरे साथ चलते हुए आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको मुतमईन नहीं कर रहा, मैं आपके अकायद को तोड़ रहा हूँ, मैं आपके नज़रियात को चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही करूँगा, मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ झूठे वादे देने, तसल्लियाँ देने नहीं आया। मैं तो जगाने आया हूँ। मैं यहाँ आपको मीठी लोरियाँ सुनाने नहीं आया, मैं तो झिंझोड़ने आया हूँ। कभी किसी सर्जन को देखा है? जब वो ऑपरेशन करता है, उसे काटना पड़ता है, उसे खून बहाना पड़ता है। हाँ, ये तकलीफ देह है, लेकिन ये शिफा के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं एक रूहानी सर्जन हूँ। मुझे आपके जहन के उन हिस्सों को काटना ही होगा जो सड़ चुके हैं, जो कैंसर बन चुके हैं। आपका ये अकीदा कि मैं जानता हूँ, आई नो, ये कैंसर है, मैं इसे निकालने आया हूँ। तो अगली बार जब कोई सवाल आपके जहन में उभरे तो उसका जवाब मत ढूंढें, बस सवाल को देखें, उसे घूरें, उसकी जड़ तक जाएं। पूछें, आखिर ये सवाल मेरे जहन में कहाँ से उठ रहा है? ये किस खौफ का पैदा करता है? मेरे अंदर कौन सा ऐसा फोबिया है जो इस सवाल का जन्मदाता है? ये किस इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा है? और अगर आप गहराई में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सवाल के नीचे, सवाल के पीछे कभी कोई मंतिक नहीं होती। सिर्फ एक खौफ होता है, मौत का खौफ, तन्हाई का खौफ, लायनियत का खौफ, बेमानी होने का खौफ, ज़िंदगी के आर्जी होने का खौफ, कल क्या होगा का खौफ, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए इस बात का खौफ, अननोन का खौफ। हम इल्म के ये किले इसीलिए तामीर करते हैं ताकि हम इन खौफों से छुप सकें, ताकि ये फोबियाज हमें नज़र ना आए। हम फ़लसफ़े की दीवारें इसीलिए खड़ी करते हैं ताकि हम मौत को भुला सकें। लेकिन मौत एक हकीकत है, तन्हाई एक हकीकत है, और सच्चाई का सामना करने से ही आज़ादी मिल सकती है, छुपने से नहीं। अपने ये किले गिरा दें, खुले मैदान में आ जाएं, हो जाएं गैर महफूज, करें फील इनसिक्योरिटी, क्योंकि ज़िंदगी वहीं है जहाँ ख़तरा है, जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ रिस्क है। ज़िंदगी वहीं है जहाँ भेद है, असरार है, मिस्ट्री है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा महफूज इस कायनात में कौन होता है? वो जो मरा पड़ा है, एक मुर्दा लाश सबसे ज़्यादा महफूज होती है, सिक्योर, उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी, अब वो मर नहीं सकती। क्या आप ऐसी सिक्योरिटी चाहते हैं? क्या आप महफूज होना चाहते हैं या फिर ज़िंदा? अगर आप ज़िंदा होना चाहते हैं तो आपको मालूम नोन से नामालूम अननोन में छलांग लगानी होगी। आपको इस किनारे को छोड़ना होगा जिसे आप जानते हैं, ताकि आप उस समंदर में तैर सकें जिसको आप नहीं जानते और जिसका कोई किनारा नहीं है। ये उपनिषदों का रास्ता है। हाँ, ये मिस्ट्री भरा है, ये पुरस्रार रास्ता है। ये बुज़दिलों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये बहादुरों की राह है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी छोटी सी मैं को कुर्बान करने का हौसला रखते हैं, ताकि वो कुल, द होल, पूरी हस्ती का हिस्सा बन सकें। चैप्टर नंबर 3, जहन का कैद खाना और ला जहन, नो माइंड की आज़ादी।
दोस्तों, हमने करीब बैठने का सफ़र शुरू किया था। अब हम इस सफ़र के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। वो मोड़ जहां हमें अपने सबसे पुराने, सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा धोखेबाज साथी का सामना करना है। और वो साथी है हमारा अपना जहन, आवर ओन माइंड। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मगर गौर से देखना, क्या वाकई ऐसा है? ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक हजूम है, एक भीड़, वहाँ एक बाज़ार लगा हुआ है। ख़यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीख रहे हैं, सरगोशियाँ कर रहे हैं। एक ख़याल माजी से आ रहा है पछतावा लेकर, दूसरा ख़याल मुस्तकबिल से आ रहा है कोई खौफ अंदेशा लेकर। कहीं किसी की कही हुई कोई बात गूंज रही है, कहीं किसी अधूरी ख्वाहिश ने शोर मचा रखा है। क्या तुम इस हजूम को चुप करा सकते हो? क्या तुम ये कह सकते हो कि रुक जाओ? और क्या तुम्हारा माइंड ये सुनकर रोक सकता है? अगर तो तुम इसे नहीं रोक सकते तो तुम मालिक कहाँ रहे? तुम फिर मालिक नहीं गुलाम हो, तुम अपने ही जहन के गुलाम हो। तुम एक ऐसे घर में रह रहे हो जिस पर नौकरों ने कब्जा कर लिया है और मालिक को एक कोने में कैद कर दिया गया है। एक बात जहन में रखना, ये माइंड शानदार आला है, ये एक बहुत मुफीद नौकर है, लेकिन ये एक बहुत ही जालिम आका है। मसला तब पैदा होता है जब नौकर खुद को आका समझने लगे। जहन का काम था दुनिया के साथ राब्ता करना, हिसाब किताब करना, ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन इसने क्या किया? इसने तुम्हारी रूह पर कब्ज़ा कर लिया। इसने आप और हकीकत के दरमियान, रियलिटी के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। इस चैप्टर में हम इस दीवार में दरार डालने की कोशिश करेंगे। हम जहन से ला जहन, माइंड से नो माइंड के सफ़र पर निकलेंगे। जब मैं नो माइंड कहता हूँ तो इससे मुराद क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम पागल हो जाएं? क्या इसका मतलब है कि हम अपना दिमाग निकाल कर बाहर फेंक दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। ला जहन का या नो माइंड का मतलब है दिमाग, ला जहन का नो माइंड का मतलब दिमाग की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि दिमाग से मावरा ट्रांसेंडेंस है। इसका मतलब है कि आप जहन का इस्तेमाल तो करें, लेकिन जहन आपका इस्तेमाल ना करे। इसका मतलब है कि जब आप चाहें आप सोचें और जब आप चाहें आप खामोश हो जाएं। अभी आपकी हालत ये है कि आप सोचना बंद करना भी चाहें तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते। बटन टूट चुका है, रेडियो मुसलसल बज रहा है, चाहे आप सुनना चाहें या ना चाहें। ये पागलपन की एक किस्म है, और चूंकि हम सब इसी हालत में हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे को नॉर्मल समझ रहे हैं। जहन क्या है? जहन सिर्फ दो चीज़ों का मजमूआ है, माजी और मुस्तकबिल। जहन कभी भी हाल प्रेजेंट में नहीं रह सकता, ये इसके लिए नामुमकिन है। जिस लम्हे आप हाल में होते हैं जहन गायब हो जाता है, और जिस लम्हे जहन आता है हाल गायब हो जाता है। गौर करें, जब आप माजी के बारे में सोचते हैं तो वो क्या है? सिर्फ मेमोरी, याददाश्त, हाफजा, वो मुर्दा निशानात जो आपके दिमाग की रेत पर रह गए हैं। और जब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो वो क्या है? वो सिर्फ इमेजिनेशन है, तखय्युल, वो माजी की बुनियाद पर बनाया गया एक ख्वाब है। हकीकत, रियलिटी, हस्ती, ज़िंदगी न माजी में है न मुस्तकबिल में। हकीकत सिर्फ एक पल में हो सकती है, इस एक लम्हे में। ये लम्हा जो अभी इसी वक्त गुजर रहा है, ये सांस जो अभी आप ले रहे हैं, ये दिल जो अभी धड़का है, ये परिंदा जो अभी बाहर चहचहा रहा है, ये है रियलिटी, हकीकत, हस्ती। लेकिन जहन आपको कभी भी यहाँ टिकने नहीं देता। वो आपको घसीट कर पीछे ले जाता है या धक्का देकर आगे फेंक देता है। वो कहता है कल कितना अच्छा था, या कहता है कल कितना बुरा हुआ था, या फिर वो कहेगा कल कितना अच्छा होगा, या कल क्या मुसीबत आने वाली है। वो आपको एक पेंडुलम की तरह माजी और मुस्तकबिल के दरमियान झुलाएगा, और इस झूलने के दौरान आप ज़िंदगी मिस कर देते हैं। आप उस वाहिद चीज़ को खो देते हैं जो आपके पास है, नाउ, अभी, ये पल। नो माइंड, ला जहन का मतलब है पेंडुलम का रुक जाना। ला जहन का मतलब है शऊर का हाल में ठहर जाना। जब आप नो माइंड की हालत में होते हैं तो आप एक आईने की तरह हो जाते हैं। जहन एक कैमरे की तरह है,
कैमरा तस्वीर खींच लेता है, उसे महफूज कर लेता है और फिर उसी तस्वीर को बार बार दिखाता रहता है। लेकिन आईना कभी तस्वीर को पकड़ता नहीं है। जब आप आईने के सामने आते हैं तो वो आपको दिखाता है, जब आप हट जाते हैं तो आईना खाली हो गया। वो ये नहीं कहता कि मत जाओ तुम बहुत हसीन हो, वो ये भी नहीं कहता कि अच्छा हुआ चले गए तुम बहुत बदसूरत थे। आईना कोई फैसला नहीं करता, कोई जजमेंट पास नहीं करता, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्किस कर देता है जो उसके सामने हो। नो माइंड का मतलब यही है, एक ऐसा शऊर जो शीशे की तरह साफ और खाली हो गया, जो हर लम्हे को पूरी तरह देखने के काबिल हो गया, जो हर लम्हे को महसूस करे और फिर उसे जाने दे, जो किसी चीज़ को पकड़े ना, किसी चीज़ से चिमटे ना। जहन की फितरत है चिमटना, क्लिंगिंग। वो दर्द से भी चिमटता है और खुशी से भी। वो ज़ख्मों को कुरेदता रहता है ताकि वो भर ना जाएं। वो पुरानी कामयाबियों के मेडल सजाए रखता है ताकि उसकी अना को खुराक मिलती रहे। लेकिन नो माइंड, ला ज़हन की दुनिया में हर लम्हा नया है। वहाँ कोई माजी का बोझ नहीं है। वहाँ हर सुबह पहली सुबह है और हर रात पहली रात है। वहाँ आप ज़िंदगी को ऐसे देखते हैं जैसे एक नौज़ायदा बच्चा देखता होगा, बग़ैर किसी नाम के, बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी नोइंग के, बग़ैर किसी इल्म के। आप पूछेंगे हम इस कैद खाने से कैसे निकलें? रास्ता बहुत बारीक है लेकिन मौजूद है। रास्ता है विटनेसिंग, गवाह बनना, जस्ट ऑब्जर्वर रहना। अपने जहन से लड़ें मत। अगर आप लड़ेंगे तो आप जहन को मज़ीद ताकतवर बना देंगे। जिस चीज़ से आप लड़ते हैं वो आप पर हावी हो जाती है। अगर आप ज़बरदस्ती ख़यालात को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो सैलाब की तरह आएंगे। तो फिर क्या करें? बस उन्हें देखें, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई ट्रैफिक को देखते हैं। आप गाड़ियों के पीछे भागते थोड़ी हैं, आप उन्हें रोकते थोड़ी हैं, आप बस खड़े होकर देख रहे हैं। वो लाल गाड़ी है, वो नीली, बस इतना ही। आप लाताल्लुक़ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने जहन के किनारे बैठ जाएं, आंखें बंद करें और ख़यालात की ट्रैफिक को देखें। गुस्सा आ रहा है, अच्छा गुजरने दो। कल की फ़िक्र आ रही है, अच्छा गुजरने दो। इनके साथ शामिल ना हों, इन पर मेरा का लेबल ना लगाएं। ये मत कहें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि कहें कि जहन में से गुस्सा इस वक्त गुजर रहा है। ख़ुद को इस अमल से अलग कर लें। जैसे जैसे आप गवाह बनते जाएंगे, शाहिद, विटनेस, एक मोजज़ा होगा। आप देखेंगे कि ख़यालात की रफ्तार धीमी हो रही है, ट्रैफिक कम से कम होता जा रहा है। वो शोर जो कान फाड़ रहा था मध्यम हो रहा है। ख़यालात के दरमियान फासला बढ़ रहा है। एक ख़याल गया और दूसरा अभी नहीं आया। दरमियान में एक वक्फ़ा है, एक खला है, एक खामोशी है। ये खला, ये गैप ही ला ज़हन की, नो माइंड की पहली झलक है। ये वो खिड़की है जहाँ से खुदा झांकता है, हस्ती झांकती है। पहले ये खला बहुत मुख्तसर होगा, शायद लम्हे भर का, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। लेकिन इस छोटे से लम्हे में आपको वो सुकून मिलेगा जो आपको दुनिया की किसी भी दौलत में नहीं मिल सकता। ये सुकून आपकी अपनी रूह का जायका है। और जैसे जैसे आपकी मश्क गहरी होगी ये वक्फा बढ़ता जाएगा और एक दिन अचानक ख़यालात गायब हो जाएंगे और सिर्फ आप रह जाएंगे। आप बतौर खालिस शऊर, सिर्फ रोशनी के तौर पर। ये वो हालत है जिसे सूफ़ी फ़ना कहता है और योगी जिसे समाधि कहते हैं। यहाँ जहन की मौत हो जाती है और डिवाइन लाइफ, खुदाई ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ आप कैद खाने से बाहर निकल आते हैं और खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं। याद रखिए, जहन एक पुल है, घर नहीं। पुल पर चलना होता है, पुल पर घर नहीं बनाए जाते। जहन को इस्तेमाल करें दुनियावी मामलात के लिए, लेकिन जब आप अपने अंदर जाएं, जब आप मोहब्बत करें, जब आप इबादत करें, जब आप दुआ करें, तो जहन को बाहर उस जगह छोड़ आएँ जहाँ जूते उतारे जाते हैं। अंदर सिर्फ दिल को ले जाएं, क्योंकि ला जहन के मंदिर में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। मन तक की कोई दलील वहाँ नहीं गूंजती। चैप्टर नंबर 4, अंदरूनी शोर की मौत और सन्नाटा। हमने जहन के कैद खाने की बात की, अब हम उस कुंजी की बात करेंगे जो इस कैद खाने का ताला खोलती है, और वो कुंजी है खामोशी। लेकिन ये वो खामोशी नहीं जो आप तब महसूस करते हैं जब आप बोलना बंद कर देते हैं।
یہ وہ خاموشی نہیں جو قبرستان میں ہوتی ہے، یہ ایک زندہ جاگتی ہوئی گونجتی ہوئی خاموشی ہے، یہ ہونے کی خاموشی ہے، یہ بینگ کی خاموشی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری اس کا اندرونی شور، انر نوائز ہے۔ ہم باہر سے چپ ہو سکتے ہیں، ہمارے ہونٹ ہو سکتا ہے بند ہوں، لیکن اندر ایک مسلسل گفتگو، ایک مونولاگ جاری رہتا ہے، ایک نان سٹاپ کمنٹری جاری رہتی ہے۔ ہر وقت ججمنٹس، فیصلے، آراء چلتے رہتے ہیں۔ ہم خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں، خود کلامی، خود سے بحث کرتے رہتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ اندرونی شور اتنا بلند ہے کہ ہمیں کائنات کی موسیقی سنائی نہیں دیتی۔ خدا ہر وقت ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کا شور اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں دستک کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کیوں تنہا نہیں رہ سکتے؟ آپ کیوں فوراً ٹی وی چلا لیتے ہیں، فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں یا کسی کو کال کر لیتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی باہر کا شور بند ہوتا ہے، اندر کا شور پاگل کرنے لگتا ہے، اندر چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم اسی شور سے ڈرتے ہیں، ہم اسی سے بھاگتے ہیں، ہم خود سے بھاگتے ہیں، ہم ہر اس چیز سے بھاگتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے ملوا سکے۔ یہ چیپٹر اس اندرونی شور کی موت کا چیپٹر ہے۔ یہ سیکھنے کا چیپٹر ہے کہ کس طرح اس پاگل پن کو ختم کیا جائے اور اس سناٹے، اس سائلنس کو پایا جائے جو ہماری اصل فطرت ہے۔ قدیم تحریروں میں اسے مون، چپ کا روزہ کہا گیا ہے۔ مون کا مطلب صرف ہونٹ سینا نہیں ہوتا، مون کا مطلب ہے کہ اندر سے بھی بولنا بند ہو جائے۔ جب اندر کوئی لفظ نہ رہے، کوئی لہر نہ رہے، کوئی موومنٹ نہ رہے، ذہن کی جھیل بالکل ساکت ہو جائے، تب چاند کا عکس پورا دکھائی دیتا ہے، تب حقیقت جیسی ہے ویسی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی ہم حقیقت کو اپنے خیالات کے ہلتے ہوئے پانیوں میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، لرزتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس خاموشی کو کیسے پیدا کیا جائے؟ آپ اسے پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اگر آپ خاموشی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کوشش خود ایک شور بن جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں خاموش رہوں گا، میں چپ رہوں گا، تو یہ منتر ایک اور شور ہے۔ خاموشی کوئی ایکٹ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی ڈوئنگ نہیں ہے، یہ ایک سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کچرا صاف کرنے کا کام ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ شور آپ کی ادھوری خواہشات کا ہے، یہ شور آپ کے نامکمل ماضی کا ہے، یہ شور آپ کی انا کا ہے جو زندہ رہنا چاہتی ہے۔ انا صرف شور میں زندہ رہ سکتی ہے۔ خاموشی انا کے لیے موت ہے، اسی لیے ہم خاموشی سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم مکمل خاموش ہو گئے تو ہم نہیں رہیں گے، اور یہ سچ ہے، آپ نہیں رہیں گے۔ وہ جھوٹا آپ جو آپ نے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے وہ مٹے گا، اور اس کے مٹنے کے بعد جو باقی رہے گا وہ اصلی آپ ہوگا، ریئل یو، وہ خدائی نور ہوگا، جسے آپ مراقبہ کہتے ہو، میڈیٹیشن کہتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن اس اندرونی شور کو چھوڑنے کا فن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیٹیشن کوئی کام ہے، کہ آپ کو صبح اٹھ کر بیٹھنا ہے اور کوئی خاص جاپ کرنا ہے یا کسی خاص طریقے سے سانس لینی ہے۔ یہ سب ٹیکنیکس ہیں، یہ ابتدائی سہارے ہیں۔ اصل میڈیٹیشن کچھ نہ کرنا ہے، ڈوئنگ نتھنگ، یہ بس بیٹھنا ہے، بس ہونا۔ جاپان میں زین کے پیروکار کہتے ہیں، خاموش بیٹھو، کچھ مت کرو، بہار آتی ہے اور گھاس خود بخود اگتی ہے۔ یہ ہے اصل مسٹری، یہ ہے اصل راز۔ گھاس کو اگانے کے لیے آپ کو اسے کھینچنا نہیں پڑتا، بہار کو لانے کے لیے آپ کو آسمان پر رسیاں نہیں پھینکنی پڑتی، یہ خود ہوتا ہے، سپونٹینیس ہوتا ہے۔ اسی طرح سکون بھی خود ہوتا ہے، آپ کو بس اپنی رکاوٹیں ہٹانی ہیں، آپ کو بس اپنے ذہن کے پہیے کو گھمانا بند کرنا ہے۔ جب آپ پہلی بار اس اندرونی سناٹے میں اترتے ہیں تو یہ خوفناک لگ سکتا ہے، یہ گہری کھائی کی طرح لگ سکتا ہے، یہ خلا وائڈ لگ سکتا ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، اسی خلا میں تخلیق جنم لیتی ہے۔ اسی زیرو سے، نتھنگنس سے کائنات نکلی ہے۔ یہ خلا خالی نہیں ہے، یہ فلفلڈ ہے، یہ بھرپور ہے، یہ امکانات سے بھرا ہوا ہے۔
جب اندرونی شور مرتا ہے تو پہلی بار آپ سنتے ہیں، آپ واقعی میں سنتے ہیں۔ آپ ہوا کی سرگوشیاں سنتے ہیں، سوکھے پتوں کی گرنے کی آوازیں پکڑتے ہیں، اور دوسرے انسان کے دل کی دھڑکن تک آپ تک پہنچتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اس آواز کو سنتے ہیں جسے صوفی آواز دوست کہتے ہیں، وہ آواز جو الفاظ کے بغیر ہے، جو دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے۔ یہ خاموشی آپ کو اکیلے پن، لونلینس سے خلوت یعنی سولیٹیوڈ میں لے جاتی ہے۔ اکیلے پن کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ دکھی ہیں۔ خلوت کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات میں مکمل ہیں، آپ اپنے آپ سے خوش ہیں، آپ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک بھکاری دوسرے بھکاری کی مدد نہیں کر سکتا، صرف ایک بادشاہ ہی دے سکتا ہے، اور خاموشی آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس سفر میں خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے اور سب سے بڑی ڈھال بھی۔ جب دنیا آپ پر اپنے مسائل، اپنے تانے، اپنی نفرتیں پھینکے تو جواب مت دیں، بس خاموش ہو جائیں۔ ایک گہری پرسکون خاموشی۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا شور آپ سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا، وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی خاموشی ایک مقناطیسی میدان بن جائے گی جو منفی توانائی کو تحلیل کر دے گی۔ مگر یاد رکھیں، یہ جبری خاموشی نہیں ہونی چاہیے، یہ دانت پیس پیس کر خاموشی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مسکراتی ہوئی خاموشی ہو۔ یہ ایسی خاموشی ہو جیسے پھول کھلتا ہے۔ پھول کھلتے وقت شور تھوڑی کرتا ہے، لیکن اس کی خوشبو ہر طرف پھیل کر شور مچاتی ضرور ہے۔ آپ کی خاموشی بھی خوشبودار ہونی چاہیے۔ تو آج سے ایک چھوٹی سی مشق کریں، ہر روز کچھ دیر کے لیے اندرونی روزہ رکھیں۔ ہم کھانے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم الفاظ کا روزہ نہیں رکھتے۔ کچھ دیر کے لیے طے کریں کہ نہ زبان سے بولیں گے اور نہ ذہن سے۔ جب بھی کوئی خیال آئے اسے کہیں ابھی نہیں، بعد میں، اور اپنی توجہ کو اپنی سانس پر یا کسی پرندے کی آواز پر یا صرف اپنے ہونے کے احساس پر مرکوز کر دیں۔ آہستہ آہستہ وہ شور جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ٹوٹنے لگے گا، بادل چھٹنے لگیں گے اور نیلا آسمان ظاہر ہونے لگے گا۔ وہ آسمان جو ہمیشہ سے وہاں موجود تھا، بادلوں نے بس اسے چھپا رکھا تھا، شور نے خاموشی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب اندرونی شور مر جاتا ہے تب انسان پہلی بار زندہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے، ایک مشین، ایک روبوٹ جو معاشرے کے بٹن دبانے پر کام کر رہا تھا۔ خاموشی میں وہ جاگتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ ذہن نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے، وہ مشاہدہ کرنے والا ہے، آبزرور ہے جو اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ابدی نور ہے جو کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرے گا۔ یہ ہے اپنشد کا تحفہ، یہ ہے وہ راز جو استاد اپنے شاگرد کو منتقل کرتا ہے، گرو اپنے چیلے کو دیتا ہے، مرشد اپنے مرید کو، الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی موجودگی کے ذریعے، اپنی خاموشی کے ذریعے۔ تو آئیے اس شور کو مرنے دیتے ہیں تاکہ ہم زندہ ہو سکیں۔ چیپٹر نمبر 5، موت اور ابدیت کا رقص۔ دوستو، ہم نے ذہن کی بھول بھلائیوں سے نکل کر خاموشی کے ساحل پر قدم رکھا، لیکن اب ہمارے سامنے ایک سمندر ہے، ایک ایسا سمندر جو گہرا ہے، کالا ہے اور ناگزیر ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جسے دیکھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ سرحد ہے جہاں تمام منطق، سارے فلسفے اور سارے بہانے، ایکسکیوزز دم توڑ دیتے ہیں۔ اس سمندر کا نام ہے موت۔ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اور موت سے نفرت۔ ہم زندگی کو گلے لگاتے ہیں اور موت سے منہ چھپاتے ہیں۔ ہم نے موت کو ایک دشمن مان لیا ہے۔ ہم نے اسے ایک ایسا بھیانک خواب بنا دیا ہے جس کا ہم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے شہروں میں قبرستانوں کو آبادی سے دور کر دیا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد نہ آئے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ ہم نے موت کو ہسپتالوں کے سفید پردوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ زندگی سے بھی ڈرتا ہے۔ جو موت کو قبول نہیں کر سکتا وہ زندگی کو بھی پوری طرح قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی اور موت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ ایک ہی عمل کے دو نام ہیں۔ جس طرح سانس لینا اور سانس خارج کرنا،
आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ सांस लूँगा, बाहर नहीं निकालूँगा। अगर आप सांस बाहर नहीं निकालेंगे तो नई सांस अंदर कैसे आएगी? मौत ज़िंदगी का सांस बाहर निकालना, एक्सहेलेशन है। इस बाब में हम मौत की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। हम उस खौफ की जड़ को उखाड़ फेंकेंगे जिसने हमें बुज़दिल बना दिया है। मौत क्या है? क्या ये फना है? क्या ये मिट जाना है? नहीं, ये सिर्फ एक तब्दीली है, ये एक दरवाज़ा है, ये एक लिबास बदलने जैसा अमल है। जब आपके कपड़े पुराने और फट जाते हैं तो आप उन्हें उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं। क्या आप पुराने कपड़ों के लिए रोते हैं? क्या आप डरते हैं कि अगर मैंने ये कमीज़ उतार दी तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा? नहीं, आप जानते हैं कि आप कमीज़ नहीं हैं, आप कमीज़ पहनने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ये जिस्म नहीं हैं, आप ये जहन नहीं हैं, आप वो तवानाई हैं, वो शऊर हैं, वो नूर हैं जिसने इस जिस्म को पहन रखा है। मौत सिर्फ इस तंग लिबास से आज़ादी का नाम है। मौत पिंजरे का टूटना है ताकि परिंदा उड़ सके। लेकिन हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपनी अना, ईगो से चिमटे हुए हैं। अना कहती है मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरी पहचान है। मौत अना की मौत है, मौत उस झूठे मैं की मौत है। और चूँकि हमने सारी ज़िंदगी इसी झूठे मैं की परवरिश की है, इसलिए हमें लगता है कि अगर ये मिट गया तो सब कुछ मिट जाएगा। मगर सूफ़ी क्या कहता है? रूमी कहते थे मरने से पहले मर जाओ। ये एक बहुत बड़ा राज है, मरने से पहले मर जाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब खुदकुशी नहीं है, बल्कि अना की खुदकुशी है। इसका मतलब है कि जीते जी इस झूठे खौल को तोड़ दो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक छोटी मौत है। जब आप गहरी मेडिटेशन में जाते हैं तो आप जिस्म को भूल जाते हैं, आप थॉट्स को भूल जाते हैं, आप अपनी शनाख्तों को भूल जाते हैं। आप सिर्फ खालिस वजूद, प्योर एग्जिस्टेंस रह जाते हैं। और जब आप इस हालत से वापस आते हैं तो आप ताज़ा होते हैं, आप नए होते हैं। अगर आप रोज़ाना मेडिटेशन में मरना सीख लें तो जिस्मानी मौत आपके लिए खौफनाक नहीं रहेगी। वो आपके लिए एक लंबी मेडिटेशन बन जाएगी, वो आपके लिए गहरी नींद बन जाएगी, जिसके बाद एक नई और अजीम सुबह होगी। सोचें, एक बीज है, जब तक बीज बीज रहता है वो महफूज है, उसका एक सख्त खौल है, मगर वो कैद है। उसे फूल बनने के लिए, दरख्त बनने के लिए क्या करना होगा? उसे मिट्टी में दफन होना होगा, उसे मरना होगा। जब बीज मरता है, जब बीज टूटता है, जब बीज अपनी हस्ती मिटा देता है, तभी उसमें से कौंपल फूटती है। अगर बीज कहे कि मैं नहीं टूटूंगा, मैं अपनी शक्ल नहीं खोऊंगा, तो वो कभी दरख्त नहीं बन सकता, वो कभी हवाओं से बातें नहीं कर सकता, वो कभी परिंदों को पनाह नहीं दे सकता। हम सब वही बीज हैं और मौत वो मिट्टी है जो हमें तोड़ती है ताकि हम खुदा बन सकें, ताकि हम लामहदूद हो सकें। मौत को एक इंतहा एंड मत समझें, इसे एक अरूज समझें। ज़िंदगी एक मौसीकी है और मौत उसका सबसे ऊंचा सुर है। ये वो लम्हा है जब दरिया समंदर में गिरता है। क्या दरिया समंदर में गिरकर मर जाता है? नहीं, वो समंदर बन जाता है। जब तक वो दरिया था वो महदूद था, उसके किनारे थे। जब वो समंदर में गिरा तो वो लामहदूद हो गया, उसके किनारे मिट गए, लेकिन उसका पानी बाकी रहा। आप वो दरिया हैं और मौत वो समंदर है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। इससे डरें मत, इसकी तरफ रक्स करते हुए जाएं। मगरिब में मौत को एक ढांचे की शक्ल में दिखाया जाता है जिसके हाथ में दरांती है। ये खौफनाक तस्वीर है, लेकिन मशरक़ में मौत और ज़िंदगी का रक्स है। नटराज का रक्स, शिव का रक्स, जहाँ तख्लीक और तबाही साथ साथ चलते हैं। एक हाथ में ज़िंदगी का डमरू है, दूसरे हाथ में तबाही की आग है, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक गहरी पुरसकून मुस्कुराहट। ये पैगाम है कि ज़िंदगी और मौत एक ही खेल का हिस्सा है। हमें मौत का फ़न, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना होगा। और मौत का फ़न क्या है? मौत का फ़न ये है कि हर लम्हे को इस तरह जिया जाए जैसे ये आखिरी है। अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है तो आप क्या करोगे? क्या आप किसी से लड़ोगे? क्या आप पैसे की फ़िक्र में परेशान होगे? क्या आप किसी से नफ़रत करने में वक्त गंवाओगे? नहीं, आप इस 1 घंटे में सिर्फ मोहब्बत करोगे। आप इस 1 घंटे में इस होने का, इस वजूद का शुक्र अदा करोगे। आप हर सांस को पूरी तरह पियोगे।
तो फिर ये क्यों नहीं सोचते کہ یہ واقعی آخری گھنٹہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موت کوئی کیلنڈر تو نہیں ہے، موت کا کوئی متعین وقت تو نہیں ہے، یہ کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا، وہ فضولیات میں وقت برباد نہیں کرتا، اس کی زندگی میں ایک انٹینسٹی، ایک شدت آ جاتی ہے، ایک آگ آ جاتی ہے۔ جب آپ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ آپ کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ مرتے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تلوار جسم کو کاٹ سکتی ہے، روح کو نہیں۔ آگ جسم کو جلا سکتی ہے، روح کو نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں منصور حلاج ہنستا ہے جب اسے سولی دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سقراط زہر کا پیالہ پیتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ وہ بصیرت ہے جو موت کے پردے کے پار دیکھ لیتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے اندر موجود اس خوف کا جنازہ نکال دیں۔ آئیے ہم تسلیم کریں کہ ہم مسافر ہیں، ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم یہاں سے گزرنے آئے ہیں۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے اور سرائے میں دل نہیں لگایا جاتا، سرائے میں بس رات گزاری جاتی ہے اور صبح سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ میں ابدیت ہوں، آئی ایم ایٹرنیٹی، تو موت کا رقص زندگی کا جشن بن جاتا ہے۔ پھر کوئی ماتم نہیں، صرف رقص ہے، ستاروں کا رقص، کہکشاؤں کا رقص اور آپ کی روح کا رقص۔ چیپٹر نمبر 6، بیداری کا سویرا اور شعور کی انتہا۔ اندھیری رات گزر گئی، خوف کے سائے چھٹ گئے، موت کا بھوت رقص کرتا ہوا ابدیت میں تحلیل ہو گیا، اور اب افق پر ایک روشنی نمودار ہو رہی ہے، ایک مدھم سی سنہری روشنی۔ یہ بیداری ہے، اویکننگ، انلائٹنمنٹ کا سویرا۔ ہم صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں، ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مگر سب نیند میں۔ ہم ایک مشینی، میکینیکل زندگی گزار رہے ہیں، روبوٹک۔ ہم عادتوں کے غلام ہیں۔ صبح الارم بجتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، ہم کھاتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بٹن دبانے کا کھیل ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہوش، کانشیسنس نہیں ہے۔ ہم رد عمل دینے والی ری ایکٹیو مشینیں ہیں۔ بدھا دی انلائٹنڈ ون کا مطلب ہے وہ جو جاگ گیا۔ جاگنے کا مطلب آنکھیں کھولنا نہیں ہے، جاگنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا مشاہدہ کرنے والا وٹنس بیدار ہو گیا۔ جاگنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے افعال، اپنے ایکشنز، اپنے تھاٹس، اپنے خیالات، اپنے جذبات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی تیسرا شخص دیکھ رہا ہو۔ جب آپ غصے میں ہوں تو غصہ مت بنیں، بلکہ دیکھیں کہ اوہ غصہ آ رہا ہے، جسم گرم ہو رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، سانس تیز ہو رہی ہے۔ یہ ہے جاگنا۔ جس لمحے آپ دیکھنے لگتے ہیں آپ غصے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شناخت، غصے کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹ جاتی ہے، اور جو چیز دیکھی جائے وہ آپ پر قابض نہیں ہو سکتی۔ یہ آخری چیپٹر ہے، مگر یہ سفر کا اختتام نہیں، بلکہ اصل سفر کی شروعات ہے، کیونکہ جب آپ جاگ جاتے ہیں تبھی آپ جینا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ صرف وقت گزار رہے تھے۔ جاگنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس کے سر کے گرد کوئی نور کا ہالہ ہوتا ہے؟ کیا وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل عام انسان ہوتا ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹتا ہے، وہ پانی بھرتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ ایک نئی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ موجودگی، پریزنس کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ لکڑیاں کاٹتا ہے تو وہ صرف لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن کہیں اور نہیں ہوتا۔ اسے کلہاڑی کی ضرب، لکڑی کی خوشبو، پٹھوں کا کھچاؤ سب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے لکڑیاں کاٹنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے۔ ٹھنڈک اس کے حلق سے اترتی ہے اور وہ اسے پوری طرح محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے زین کا فلسفہ۔ جب کھاؤ تو صرف کھاؤ، جب سو تو صرف سو۔ ہم کھاتے وقت دفتر کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم سوتے وقت کل کی فکر کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی وہاں نہیں ہوتے جہاں ہم ایکچولی ہوتے ہیں۔ بیداری کا مطلب ہے جہاں جسم ہو وہیں ذہن ہو، مکمل یکسوئی۔ اس حالت کو ذکر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ اللہ کرنا نہیں، بلکہ یاد رکھنا ہے۔
خود کو یاد رکھنا، ہر لمحے یہ یاد رکھنا کہ میں ہوں، میں ایک شعور ہوں، میں ایک روبوٹ نہیں ہوں۔ جب یہ سویرا طلوع ہوتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ دنیا وہی رہتی ہے، درخت وہی رہتے ہیں، لوگ وہی رہتے ہیں، لیکن آپ کا دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب آپ کو ہر چیز میں ایک نور، لائٹ نظر آتی ہے۔ آپ کو ہر چیز زندہ اور مقدس نظر آتی ہے۔ آپ کو درختوں میں خدا کی ہریالی نظر آتی ہے، پتھروں میں خدا کی خاموشی دکھائی دیتی ہے، جانوروں میں خدا کی معصومیت نظر آتی ہے۔ اب آپ کو عبادت گاہوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ پورا وجود آپ کی عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ آپ کا چلنا رقص بن جاتا ہے، آپ کا بولنا گیت بن جاتا ہے، اور آپ کی سانس دعا بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ روحانیت کو دنیا سے بھاگنا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جاگنے کا مطلب ہے جنگلوں میں چلے جانا، سنیاس لے لینا، لیکن میں آپ کو ایک نیا انسان بنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا انسان جس کے پاؤں زمین پر مضبوطی سے جمے ہوں، لیکن جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہو۔ میں اسے زوربا دی بدھا کہتا ہوں۔ زوربا جو زندگی کا، کھانے کا، پینے کا، ناچنے کا، محبت کرنے کا لطف لیتا ہے، اور بدھا جو خاموش ہے، پرسکون ہے، جاگا ہوا ہے۔ ہمیں ان دونوں کو ملانا ہے۔ ہمیں ایک ایسا انسان بننا ہے جو بازار میں بھی ہو اور میڈیٹیشن میں بھی، جو دنیا میں بھی ہو لیکن دنیا کا نہ ہو۔ یہی کمال ہے۔ پہاڑ پر بیٹھ کر پرسکون رہنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ بازار کے شور میں بھی آپ کا اندرونی سناٹا نہ ٹوٹے۔ کمال یہ ہے کہ آپ محبت کریں، رشتے نبھائیں، کاروبار کریں، لیکن اندر سے کنول کے پھول کی طرح رہیں، کیچڑ میں لیکن کیچڑ کے پانی سے ماورا۔ یہ بیداری آپ کو ایک جشن، سیلیبریشن میں بدل دیتی ہے۔ اداس صوفیوں سنتوں سے بچو جو خدا کے نام پر اداس ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے۔ خدا تو زندگی ہے، خدا تو رقص ہے۔ دیکھو کائنات کو، ستارے ناچ رہے ہیں، پرندے گا رہے ہیں، پھول کھل رہے ہیں۔ کہیں کوئی اداسی نظر آتی ہے؟ پوری کائنات ہر وقت جشن منا رہی ہے، صرف انسان اداس ہے، کیونکہ انسان سویا ہوا ہے، انکانشیس ہے۔ جیسے ہی آپ جاگتے ہو، آپ کی زندگی سے سنجیدگی، سیریسنس ختم ہو جاتی ہے۔ سنجیدگی ایک بیماری ہے، بیداری ایک کہکہا ہے۔ آپ اپنی ہی حماقتوں پر ہنستے ہیں، آپ اس ڈرامے پر ہنستے ہیں جسے آپ نے سنجیدہ سمجھ رکھا تھا۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا ایک لیلا ہے، ایک کھیل ہے، اور کھیل کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، کھیل کو بس کھیلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، سورج نکل چکا ہے، پرندے پکار رہے ہیں، اب اٹھ جاؤ۔ کب تک کروٹیں بدلتے رہو گے؟ کب تک خوابوں کے کھلونوں سے بہلتے رہو گے؟ آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا محبوب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہر شکل میں، ہر رنگ میں، ہر روپ میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر وہ زبردستی تمہاری آنکھیں کھولے گا نہیں۔ وہ آزادی کا احترام کرتا ہے۔ تمہیں خود اپنی پلکیں اٹھانا ہوں گی، تمہیں خود وہ پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ کتاب، یہ الفاظ، یہ سب صرف انگلیاں ہیں جو چاند کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ انگلیوں کو مت پکڑ لینا، انگلیوں کو مت پوجنے لگنا۔ اس طرف دیکھنا جس طرف انگلی اشارہ کر رہی ہے، چاند کی طرف، اس خاموشی کی طرف، اس روشنی کی طرف جو تمہارے اندر ہے۔ سفر ختم ہوتا ہے اور سفر شروع ہوتا ہے۔ الفاظ ختم ہوتے ہیں اور خاموشی شروع ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس خاموشی کے حوالے کرتا ہوں۔ اسے سنو، اسے پیو، اسے جیو۔